بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قارون کون تھا؟ اس کے پاس اتنی دولت کیسے آئی؟ قارون کا انجام کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو قارون کے شاہانہ زندگی اور عبرتناک موت کی مکمل داستان سنائیں گے۔ ناظرین، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا۔ لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا سب سے بہت بڑا عالم تھا، اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ مگر بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی ان کے خیالات میں ایک دم تغیر پیدا ہوا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا، اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور بن گیا۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں قارون کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے، اور اسے فرعون اور حامان کے ساتھ بدکاروں میں قرار دیا گیا۔ ناظرین، تورات کے مطابق اس کا نام کورخ تھا، اور بظاہر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی قبول کر لیا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، تورات پڑھتا، مگر ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا، مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا، چاہتا تھا کہ لوگ اسے خوش فہمی رکھیں اور اسے فریب دے سکیں۔ فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگا داموں میں فروخت کرتا تھا، معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا، اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا۔ اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی، اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہیں تھا، بلکہ دولت پرست تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا، بہت ہی عمدہ محل بنوایا، اور اس کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو بھی سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں، اور ان کے ساتھ وہ برا سلوک کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑے اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیں اور اسے سجدہ کریں۔ ناظرین، قارون کی دولت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے بھی اسے اتنے خزانے دے دیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت سے بھی ان کی کنجیاں نہیں اٹھ سکتی تھی۔ جب اس سے قوم نے کہا کہ اس قدر نہ اتراؤ کہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ناظرین، کچھ روایات میں ہے کہ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں 70 اونٹ اٹھاتے تھے، اور بعض عقل مند اور مومن قارون کو نصیحت کرتے اور کہتے کہ اے قارون، یہ تمام باغ اور ثروت کس لیے؟ یہ سب دولت اور مال کس لیے ذخیرہ کر رہا ہے؟ کیوں لوگوں پر اتنا ظلم ڈھاتے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ غریبوں اور داناروں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ نیک کاموں میں قدم کیوں نہیں بڑھاتے؟ قارون غرور و تکبر میں جواب دیتا کہ کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا، میں اپنی دولت خرچ کرتا ہوں۔ مومن اسے واعظ کرتے اور کہتے کہ اتنی بڑی دولت حلال سے اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تو نے نہ انصافی نہ کی ہوتی اور سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا، بلکہ تو بھی دوسروں کی طرح ہوتا اور ان سے کوئی خاص فرق نہ رکھتا۔ ناظرین، قارون جواب میں کہتا، نہیں، میں دوسروں کی طرح نہیں، میں چالاک اور محنتی ہوں، میں نے کام کیا ہے اور دولت مند ہوا ہوں۔ دوسرے بھی کام کرے، زحمت اٹھائیں تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائیں۔ میں کس لیے غریبوں کی مدد کروں؟ مومن اس کے رہنمائی کے لیے پھر بھی کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے جب ہی اتنے دولت مند ہوئے ہو۔ اگر تم مزدوروں کا حق ادا کرتے تو اتنے ثروت مند نہ ہوتے اور اتنی فقیر اور خالی ہاتھ نہ ہوتے۔ اب بھی اگر چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ہو جائیں اور تم سعادت مند اور عاقبت خیر ہو جاؤ تو اپنی دولت کو مخلوق خدا کی آسائش اور ترقی میں خرچ کرو۔ دولت کا انبار لگا لینا اچھا نہیں۔ دولت کو ان راستوں میں خرچ نہ کرو جسے خدا پسند نہیں کرتا۔ مگر قارون مومنین کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا اور غرور سے انہیں کہہ دیتا کہ بے فائدے مجھے نصیحت نہ کرو، میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو اور اپنی فکر کرو۔ ناظرین، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو عہد کیا کہ وہ اپنے مال میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکوٰۃ نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ سے منکر ہو گیا بلکہ
عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے سے تمہارے مال کو لے لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے، لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت ڈالنے کے لیے اس حبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ اس وقت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹھوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے اور یہ واز کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت لائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اسی اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پار دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ بتاؤ کہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ کر سہم گئی اور کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کی نبی، مجھ پر قارون نے یہ دباؤ ڈالا تھا اور مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ابدیدہ ہو کر سجدی شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر اپنے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ دو حبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھنٹوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا کہ اے زمین اس کو اور پکڑ، تو کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہیں فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا اور غرق ہو گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا تاکہ وہ قارون کی مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائیں۔ قارون کا مکان اور خزانہ، جو مکان بھی سونے کا تھا اور بے شمار خزانہ تھا، وہ سب بھی اللہ کے حکم سے زمین میں دھنس گیا۔ ناظرین، یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس پر اس کو لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ کرتا رہے، اور ہرگز اپنی مال و دولت پر غرور و گھمنڈ کر کے نہ اترائے کہ اللہ ہی دولت دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت اپنائے، اور ہرگز کبھی بھی انبیاء، اولیاء، صالحین کی اظہار ثانی بدگوئی نہ کرے کہ انا مقولان یادگار الہی کی دعا اور بد دعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرے۔ پیارے دوستو، اپنا اور اپنے اہل و عیال اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔